اپنے عمران بھائی کو، جنہوں نے خوشی کے اس موقع پر ناچ گانے کی بجائے سرکار کے میلاد کی محفل سجائی ہے۔ اور یقین جانو یہ میں بات سچی کر رہا ہوں، آج شادی کی محفل ہو، اس میں ناچ گانا، شراب نوشی اور بدکاری یہ عام چیزیں پائی جا رہی ہیں، بلکہ فخریہ طور پر بتلاتے ہیں کہ ہم رات شادی کی محفل میں گئے، ہم نے رج کے شراب پی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے فخر محسوس کر رہا ہے۔ میں ایک بات عرض کروں، گناہ گار کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ میں سبھی کی خدمت میں عرض کروں گا، آج جہاں آئے ہو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر جانا کہ میں کون سی قسم میں پایا جاتا ہوں۔ پہلی قسم ہے غلطی ہو جائے، نادم ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، افسردہ ہو گیا ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے ہیں، پریشان ہو گیا ہے۔ ایسے گناہ گار سے رب تعالیٰ بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس بندے سے غلطی ہو جائے اور اس کے دل میں احساس ندامت پیدا ہو، پریشان ہو گیا، چہرہ اترا ہوا ہے، حضرت جی کی ہویا تانوں؟ یار میری فجر کی نماز جماعت سے رہ گئی ہے، پریشان ہو گیا ہے، سارا دن اپسیٹ ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ فرمایا بندے سے غلطی سرزد ہو جائے اور اس کے دل میں احساس ندامت پیدا ہو جائے، وہ احساس ندامت بندے کے ساتھ چمٹ جاتی ہے اور اتنی دیر تک اس سے جدا نہیں ہوتی جتنی دیر اسے جنت میں داخل نہیں کروا دے۔ بلکہ ایک حدیث پاک چتے ایتھوں تک آندا وے، جس بندے سے غلطی ہو جائے اور ندامت کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی آنکھ پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ پہلی قسم ہے غلطی ہو گئی ہے، احساس ندامت ہے، رو رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، ایسے بندے سے رب تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے گناہ کرتا ہے اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ مثلا میں کہتا ہوں حضرت جی تسی نماز پڑھن نہیں آئے، وہ جی ساری دنیا نہیں پڑھتی، میں نے پڑھی تو کیڑے گناہ ہو گیا ہے؟ بھئی آپ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ وہ جی سچ بولنا لیکن بھوکے ہی مریں گے۔ بھئی آپ سودی کاروبار کیوں کرتے ہو؟ وہ ساری دنیا ہی سود تے چل دی پئی ہے، میں سودی کاروبار لیا کیڑی قیامت آ گئی؟ بھئی آپ رشوت کیوں لے رہے ہو؟ اور جو رشوت نہ لئیے تو پھر بچیاں دیاں فیساں کتوں پڑھیے، بجلی دے بل کتوں پڑھیے؟ وہ گناہ کر رہا ہے اور گناہ کو گناہ، تھوڑا سا اونچی آواز سے بول دو، گناہ کو گناہ، تھوڑا جا اونچی آواز نہ بولو یار، گناہ کو گناہ۔ ایسے بندے کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔
آپ کہیں گے حافظ صاحب یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ توبہ کا دروازہ تو قیامت کے روز بند گا، اب ابھی بند کر رہے ہیں۔ اور بھائی توبہ تو وہ کرے گا جو سمجھتا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جو کہتا میں نے غلطی کی نہیں ہے وہ توبہ کرے گا، اس کے لیے تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور بغیر توبہ کیے مر گیا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اور گناہ گار کی تیسری قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں دا ورسٹ سٹیج، بدترین سٹیج، وہ یہ ہے گناہ کر کے فخر محسوس کر رہا ہے، گناہ کر کے اکڑ رہا ہے، خوش ہو کر فخر سے لوگوں کو بتلا رہے ہیں میں نے فلاں دی عزت خواب سے ملاتی، میں مدیاں نو ننگیاں کر کے رکھ دیتا، میں فلاں بندے نو ٹک لایا، فلاں بندے نو میں فراڈ کیتا ہے، فلاں بندے نال دھوکہ لیتا ہے، ونی وہ ندامت سے ڈوب نہیں مر رہا، فخریہ طور پر اعلان کر رہا ہے۔ جو بندہ گناہ کر کے فخر محسوس کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ اور یاد رکھو کس کے غضب کو دعوت دے رہا ہے؟ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید، میری گرفت بڑی سخت ہے۔ اللہ کی گرفت اتنی سخت ہے جب وہ آ جائے نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ فوج بچا سکتی ہے، نہ پولیس بچا سکتی ہے، نہ آپ کی جائیداد بچا سکتی ہے، نہ آپ کی جناب زراعت بچا سکتی ہے۔ جب گرفت آ جائے تو پھر گرفت آ جائے تو جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا، ساری دنیا پر قبضہ کرنے والا، ایک لگڑا مچھر ناک میں داخل ہوا ہے، جوتے کھاتا مر رہا ہے، اپنی ہی فوج سے جوتے کھاتا مر رہا ہے۔ میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، اس کو نیگیٹو طرف نہ لے کے جانا۔ ایک ملک کا وزیر اعظم ہو، بڑے مجمع میں کہتا ہے میں پیتا ہوں مگر تھوڑی سی پیتا ہوں، لیکن کام بھی بڑا کرتا ہوں۔ یہ اس نے ندامت سے نہیں کہا، یار رب کی گرفت آئی، ایک وزیر اعظم ہینگ کر دیا گیا ہے، پھانسی کے تختے پہ لٹا دیا گیا ہے، کتنے چاہنے والے اس کے یار اس کو نہیں بچا سکے۔ اس لیے خدا را میں آپ سب حضرات کی خدمت میں ادب سے التماس کروں گا، خدا را یہ چیک کرو میں گناہ گاروں کی کون سی قسم میں ہوں۔ اور ایک ساتھ اور بات عرض کر دوں، مہمان کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، گناہ گار کی بھی 3 ہیں اور مہمان کی بھی، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار۔ آج آپ نے یہ بھی فیصلہ کر کے جانا ہے میں مہمانوں کی کون سی قسم میں ہوں۔ پہلی قسم کا مہمان وہ ہے آ جائے اسی کہنے ہیں جاوے ہی نہ، اوے حضرت جی بیٹھ جاؤ، روٹی کھا کے جانا، اور چاہ پی گئے، اوے اڈی کیڑی کھا لیے یار چلے ہی جانا، یعنی آ گیا ہے میں کہنا جاوے ہی نہ، آ گیا ہے، یہ مہمان دی پہلی قسم ہے۔
آ گیا وے میں چاہنا وا اونچی بولو. دوجی قسم ہے آ گیا میں کہنا فٹافٹ نکلے. اچھا یار کوئی ضروری گل ہے تو کر لے, اگر کوئی لمبی گل ہے تو میں نے فون تے گل کر لیں, نکلو فٹافٹ. آ گیا میں چاہنا اے میرے گھر بہتی دیر نکلے فٹافٹ. اے مہمان دی کیڑی قسم ہے؟ اچھی بولو ذرا. تیجی قسم ہے میں کہنا میرے گھر چ وڑے ہی نہ, میرے گھر چ. اس بندے کو میں اینا ناراض ہاں, میں نے کہا خبردار میرے گھر چ وڑی نہ. اچھا اگر تانوں میری گل سمجھ آ رہی ہے تو تھوڑا جہا آواز دے نال اگر جواب دیو گے نا تو مینوں ذرا ٹھنڈ پی جائے گی کہ تانوں میری گل سمجھ آ رہی ہے. مہمان دیاں کنیاں قسماں نے؟ پہلی قسم کیڑی ہے؟ آ جائے تو اسی کہنے ہاں. دوجی قسم آ گیا تو اسی کہنا فٹافٹ. تیجی قسم میں کہنا میرے گھر چ. یار یہ ہاتھ بن کے میں کہاں گا اے مسجد کدا گھر ہے؟ اچھی بولو یار. اسی اللہ دے گھر چ مہماناں دی کیڑی قسم ہے گیا؟ اج فیصلہ کر کے جاؤ یار. اگر مسیطے آ گیا وے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہے اور بابا جی جاندے نہیں جے, حافظ جی میں ذرا تلاوت کر لواں, میں ذرا قرآن پڑھ لواں, میں ذرا درود پاک پڑھ لواں, میں ذرا ذکر کر لواں. یعنی یہ دا مطلب ہے رب تعالیٰ چاہندا وے او بندیا بہ جا, ہور بہ جا, ہور بہ جا, ہور بہ جا. رب چاہندا اے میرے گھر چوں ہالے جاوے. اے مہمان دی پہلی قسم ہے. تو جب مسیطے آیا جلدی ٹھونگے مار کے آ گیا وے, جی میں پیچھے کوئی کلاشن کوف لے کے کھلوتا ہے, بابا جی 2 سیکنڈ بوتے لائے تھے اڑا دیتے جاؤ گے, فٹافٹ ٹھونگے مار کے آ گیا وے. سمجھ جاؤ مہمانہ دی دوجی قسم ہے. رب نہیں چاہندا اے میرے گھر چ بہتی دیر ٹھہرے, نکلے فٹافٹ. یار اگر میری گل نہیں سمجھ آ رہی تو میں اور سلیس زبان سے سمجھا دیا. یہ مسجد کدا گھر ہے؟ ساڈی مسجد دے وچ او سہولتاں میسر نے جڑیاں عام گھراں چ نہیں. کارپیٹ بچھے ہوئے نے, پکھے لگے ہوئے نے, ٹھنڈے گرم پانی دا بندوبست ہے, کھلی فضا وے. ہونا تے چاہیے کہ پورا پنڈ مسیطے آ جاوے, لیکن آندا او ہوئی ہے جن رب اجازت دیندا وے. او دی اجازت تو بغیر کوئی گھر مسیطے وڑ. اسی جڑا اتھے بیٹھے ہیں ساڈا کمال نہیں ہے, رب دا کرم ہے جن رب نے بلا لیا وے. اچھا اگر حالے بھی سمجھ نہیں آئی, ہو تو میں آسان جی مثال دے دیا. ایک بندہ سی نا, نمازی بندہ سی, اپنے سیٹھ دے نال سفر کردہ جا رہا سی. سیٹھ بے نمازی سی اور ملازم نمازی سی, دونوں چلتے جا رہے ہیں. نماز دا ویلا ہو گیا. وہ ملازم کہنے لگا سیٹھ جی نماز دا ویلا ہو گیا تو نماز پڑھ لئیے. وہ کہنے لگا مسیت آئی تے پڑھ لئی. مسیت آئی تے چلے مسیت بھی آ گئی. سیٹھ باہر کھلو گیا, ان کہنا جا کے نماز پڑھیا. جا کے وہ اندر آیا, انہیں وضو کیتا, نماز شروع کی تھی, تب نماز کوئی سرور آ گیا. قیام لمبا ہو گیا, رکوع لمبے ہو گئے, سجدے لمبے ہو گئے. وہ باہر کھلوتا پریشان ہو گیا. تو باہروں آواز پتہ کی دیندا ہے, اوئے تو باہر کیوں نہیں آ رہا اوئے, اور کنے تن اندر پھاڑ لیا وے, کیڑا تن باہر نہیں آن دیندا.
کہنا جیڑا تینوں اندر نہیں آن دے رہا میں باہر نہیں آن دے رہا. حضرت صاحب اے تھوڑی دیر گریبان چان کے دیکھو میں مہمانہ دی کیڑی قسم چاہے. اگر مسیطے آندے جے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھے ہوئے جے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی قرآن پڑھ رہا ہے, کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے, کوئی بیان سن رہا ہے, کوئی درس سن رہا ہے, سمجھ جاؤ او دا باہر جانتے دل نہیں کر رہا, سمجھ جاؤ مہمانہ دی پہلی قسم ہے رب نہیں چاہتا ہے میرے گھروں باہر نکلے. تو جے مسیح آیا ٹھونگے مار کے نسن دی کر رہا ہے, سمجھ جاؤ دوسری قسم ہے رب نہیں چاہتا ہے میرے گھر بہت ہی دیر ٹھہرے. تے جیڑا مسیح وڑدا ہی نہیں وہ اپنا کمال نہ سمجھے, اپنی قسمت تے آنسو بہاوے رووے کہ میں اللہ دی نظرہ چو ایسا گر گیا وہاں, اللہ تعالیٰ میں نے اپنے گھر چ وڑنا پسند ہی نہیں کرتا یار. قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی میں آیا مبارکہ تلاوت کی تھی ہے, نواں پاراوے سورہ انفال. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والے ہو جدو تانوں اللہ تے اللہ دا رسول بلاوے تے حاضر ہو جایا کرو. جدو اللہ تے اللہ دا رسول بلاوے تے کی کریا کرو, اونچی بولو ذرا. اس آیا مبارکہ دا شان نزول اے وے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نو آواز دیتی, بلایا, وہ نماز پڑھے سی. انہوں نے جدو آواز سنی نا تو انہوں نے نماز مختصر کر دی تھی. مختصر تو مراد پتہ کی ہے, رکوع چو 3 دفعہ تسبیح پڑھن دی وائی, ایک دفعہ پڑھ لیتی, سجدے دی ایک دفعہ تسبیح, مختصر کر دیتی. تے سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہو گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابی تو لیٹ کیوں آیا میں, دیر نال کیوں آیا میں؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا سا. اونچی بولو کی کر رہا سا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اے آیا مبارکہ نہیں پڑھی تھی, یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو جدو تانوں اللہ تے اللہ دا رسول بلاوے تے آ جایا کرو. اے آیت نہیں پڑھی سی؟ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت تے پڑھی سی لیکن مطلب دا آج ہی پتہ چلیا وے. اتھو پتہ کی چلیا, اگر تسی نماز بھی پڑھ رہے جے سرکار بلا لین تے نماز اوتھے ہی چھڑ کے سرکار دی بارگاہ چ آ جاؤ. اچھا تسی اگر عشاء دی نماز پڑھ رہے جے سرکار بلا لین, تسی 2 رکعتاں پڑھیاں نے, نماز چھڑ کے سرکار دی بارگاہ جاؤ, سرکار دا کیا پورا کر کے حکم پورا کر کے واپس آؤ, فرمایا جتھوں نماز چھڑی اتھوں ہی شروع کرو. حضرت صاحب نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ حدیث پاک چاہتا وے کہ اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تھے وے, کلمہ شریف, نماز, روزہ, حج تے زکوٰۃ. جی میں دیکھو نا مسجد دی چھت ہے یہ ستونہ تے کھڑی ہے, اگر اے ستون گرا دیو چھت برقرار رہے گی؟ اونچی بولو. ہائے ہائے ہائے.
اسی اسلام دے ستوناں نو کیا برقرار رکھیا جاوے کہ تھوڑی دیر سوچو یار، میں غلط ہاں میری چولی چھپا دیو کہ وہ آفت جی غلط کہہ رہے تھے، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو یار آج ایتھو اٹھو اپنے رخ مدینہ شریف وال کر کے نکلو یار۔ اور ایک اور گل یاد رکھو، اے انسان دا جڑا بدن ہے جسم ہے، یہ ہاتھ بھی ایسے جسم دا حصہ وے، پیر بھی ایسے جسم دا حصہ وے، تے سر بھی ایسے جسم دا، لیکن ہر ایک دا مقام علیحدہ علیحدہ وے۔ جی ہے نا جی بابا جی؟ بابا جی تسی ایسا بندہ دیکھیا وے جدہ ہاتھ کٹیا آیا وے تے پھر بھی وہ زندہ وے، دیکھیا نا؟ پیر کٹے ہوئے نے پھر بھی، کدی کوئی ایسا بندہ دیکھیا جدہ سر کٹیا آیا پھر بھی زندہ وے؟ وجہ کی ہے تے ایسے جسم دا حصہ، پیر کٹ گیا وے زندہ وے، ہاتھ کٹ گیا زندہ وے، سر کٹیا تے زندہ نہیں۔ یہ تو پتہ چلے سر دا مقام ایسا وے ادھے بغیر بندہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جس طرح انسان دے بدن چ سر دا مقام ہے، اسی طرح اسلام دے وچ نماز دا مقام ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ لَهُ عَلَامَةٌ وَعَلَامَةُ الْإِيمَانِ الصَّلَاةِ، ہر شے دی کوئی نہ کوئی علامت ہوندی ہے جن نالوں پہچان ہے۔ کدی ہوائی جہاز دیکھا جے وہ دے پیچھے ٹیل دے اتے جھنڈا بنیا ہوندا وے، اتھوں پتہ چلدا ہے انڈیا دا وے، پاکستان دا وے، افغانستان دا وے، امریکہ دا وے، روس دا وے، جھنڈے تو پہچانیا جاندا ہے۔ فرمایا ہر شے دی کوئی نہ کوئی علامت ہوندی ہے جن نالوں پہچانیا جاندا وے، تو فرمایا اسلام دی علامت نماز ہے جی۔ ان جڑی میں گل کرن لگا میں یار انہوں بڑی توجہ نہ سننا، اللہ کرے میری گل دل تے چھوڑ کر جاوے۔ نماز افضل عبادت ہے، لیکن سرکار بلانے رب بلاوے تے نماز چھڑ کے حاضر ہو جاؤ۔ کدی اسی تاش چھڑ کے مسیطے آئے ہیں؟ حکا چھڑ کے کدی مسیطے آئے جے؟ ڈیرے نو چھڑ کے مسیطے آئے جے؟ اور ڈیرے تے بیٹھ کے گپا ماردا پیا میں، غیبتاں چغلیاں کاریا میں، تے مسیطے آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ۔ اے بزاحت مؤذن ہے لیکن بلاوا کدا وے؟ اچھی بولو یار۔ تو کیا اسی آ جانے ہیں؟ میں غلط ہوں یار میری چولی چھپاؤ کو حافظ صاحب غلط کہہ رہے ہو تسی۔ چلو بابا جی تسی فیصلہ کرنا میں، تسی اپنے گھر چ یا ڈیرے دے اتے کھوہ دے اتے کوئی ملازم رکھ دے جے، کی رکھ دے جے؟ ادھر والے بھی بولو کی رکھ دے جے؟ انہوں ایک دفعہ بلاؤ نہ آوے، دوجی دفعہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، تیجی دفعہ بلاؤ پھر بھی نہ آئے، تو اسی ہوتا علاج کی کرو گے؟ ان چھٹی کراؤ گے، ان سزا دیو گے؟ میں کہنا صوفی جی غریب آدمی ہے کیوں مارتے پیجے، کیوں چھٹی کرا رہے ہو؟ جواب ملتا آفت جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 دفعہ بلایا، اچھی بولو یار، 3 دفعہ بلایا، میں نے کہا جرا 3 دفعہ بلانے تے نہ آوی ہو دی یہ سزا وے۔ کدی سوچا جی تیرا خالق تین 5 دفعہ روز بلاندا وے، جرا 5 دفعہ بلان دے اتے بھی نہیں آ رہا، ان پھر اسرائیل کو جتیاں نہ مروائیاں جانے کی کیتا جاوے؟ اس سزا نہیں سادے واسطے؟ آج اسی کہنے رب ساڑی سندا ہی نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، فرمایا جیڑا بھی میں نے بلاندا وے پکار دا وے میں اودی پکار نو سننا وا۔
ہن دعا قبول کیوں نہیں ہوندی؟ یار بڑی مشہور آیت ہے، میرا خیال ہے حوالہ دین دی میں لوڑ نہیں، ایاک نعبد و ایاک، پھر بولو ایاک و ایاک، یہ مطلب اسی تیری عبادت کرنے تے تیرے کولوں ہی مدد چاہنے ہیں، یہی مطلب ہے نا جی۔ یہ مطلب کی ہویا؟ عبادت دا ذکر پہلے وے مدد بعد چوں وے، فرمایا پہلے رب دی عبادت کر پھر اس کو مدد مانگ۔ عبادت اسی کرتے نہیں کہنے یا اللہ ساڑی مدد کر۔ چلو حضرت صاحب تہاڈے کولوں ایک فیصلہ کروا لینے ہیں، میں نے امید ہے تسی مسجد چ بیٹھے جے فیصلہ صحیح کرو گے۔ فیصلہ تہاڈے کولوں اس واسطے کروا لیاواں، تسی کہندے ہو مولوی دیاں گلاں یہ تے پتہ نہیں کتھوں بولدا وے، میں فیصلہ تہاڈے کول کروانا وا، تسی اپنے فیصلے تے عمل کرو یار۔ حضرت جی مکان تہاڈا اپنا وے، اینو لگا ہویا وے تالا، بغیر چابی دے گھر وڑ جاؤ گے؟ تھوڑا جہا اچھی آواز میں بولو، نہیں سب دی آواز نہیں آ رہی، بغیر چابی دے گھر وڑ جاؤ گے؟ اگر بغیر چابی دے تو اپنے گھر چ نہیں جا سکتا، بغیر چابی دے جنت چ کیویں چلے جائے گا؟ تسی کہو گے ہاں جی جنت دی چابی کیڑی ہے؟ تو میں کہوں گا یار میرے کو نہ پوچھو، جس نبی دا میلاد مناندے انہاں نے پوچھ لو جنت دی چابی کیڑی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت دی چابی ہے، نماز جنت دی، اچھی بولو، نماز جنت دی۔ حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھولو گے؟ چلو جی تسی دسو چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ جدو مسیتوں آواز آندی ہے حی علی الصلاۃ چابی واسطے، کیوں بیٹھا گپاں مارنا پیا؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا حقہ پی رہے؟ کیوں بیٹھا غیبتیں چغلیاں کر رہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہے؟ تین چاہیے سب کام چھوڑ کے مسیتے آ، کوئی پوچھے صوفی جی کدھر چلے جے؟ بتلا میں جنت دی چابی لین چلیا ہوں۔ کی لین چلیا جی؟ اچھا یار یہ حقیقت دا موقع ہے خوشی دا وے، اگر اجازت دیو تے تھوڑی جی کڑوی گل کہہ دیں، ناراض تے نہیں ہوو گے؟ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں، اگر جنت دی چابی دا بندوبست نہ کیتا تو پھر کتھے جانا پے گا؟ انہیں فیصلہ کر لو، وہ دوزخ دی آگ برداشت ہو جائے گی؟ اچھی بول دو یار۔ اگر دوزخ دی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچن واسطے جنت دا بندوبست۔ چلو حضرت جی تسی لاگے بیٹھے تسی جواب دے دیو، کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایدی کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دسے ہاں، اصل چ تالے دے وچ ہوندے نے لیور، جن نے لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو انہیں دندے پئی ہون گے تے چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تے تالا کھلے گا۔ بابا جی ہاں جی ہے نا؟ تے آؤ اج تانوں میں اے بھی دس دیاں، جڑا جنت نو تالا لگا جو دے 5 لیور نے۔ کنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، دوجے دا نام اچھی بول دیو یار، تیسرے دا، چوتھے دا، پنجویں دا، جرا ایک نماز پڑھتا وے ایک دندہ پا دیا وے، ایک دندے نال تالا کھل جائے گا؟ 2 دے نال بابا جی؟ 3 دے نال؟ حضرت جی 4 نال تے کھل جائے گا نا؟ کدوں کھلے گا؟ تو پھر آج تو بعد کنیاں نمازاں پڑھنیاں؟ اچھا سب دی آواز نہیں آ رہی، یہ پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ ہاں وجی 5 پڑھیں گے کیویں؟
تو چلو نسخہ بھی میں دس دینا وا، میرے نسخے تے عمل کرو سارے ہی نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط نسخہ استعمال کرنا پے گا۔ یہ تو تسی بھی جانتے ہو سر جی 10,000 روپیہ ڈاکٹر نو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، نسخہ کہاں رکھ چھڑو آرام آ جائے گا؟ کدھر آرام آئے گا؟ تو ڈرو نہ، میں تھوڑے کو پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دیاں گا، استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں تہاڈا مجرم۔ کر لو گے استعمال؟ آواز پھر کٹ گئی ہے۔ لو جی نسخہ صرف اینا میں اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، کیوں عمران بھائی اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ۔ گل بھی حضرت جی میں سچی کہہ رہا ہوں، جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا، کیا وہ اس قابل ہے وے کہ رب دا رزق کھوائے؟ روٹی سامنے رکھی آپ نے منہ چ نہیں جاندی، پکڑ کے لے جاؤ گے تو مت لے جاؤ، اے روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پھر بعد چ روٹی، تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے ہاتھ اچا چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لا دے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یا رسی سارے نمازی بن جائیے، میرے آقا کنا خوش ہو جائیں، جہاں رب تعالیٰ کنا خوش ہو جائے۔ اب نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو۔ سویر دی خوراک کہندے نے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد، یہ نہار منہ کھانی ہے کہ ناشتے تو بعد کھانی ہے؟ اے بھائی نہار منہ والی ہے، انی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ کی میں آکھیا جی؟ اونچی بولو۔ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگیاں دیر ہو جائے تے، میں نے کہا نہ پڑھن نالوں بہتر ہے پڑھ لو، نہ پڑھن نالوں بہتر ہے۔ وہ سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جنہ تے وضو ہی کر لو، دو سنت دو فرض پڑھ لو، لو فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان، فجر دی رہ جائے شیطان کہنا اچھا انہیں کل تو شروع کریں گے، نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نے انہی دیر تک ناشتہ۔ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان چ پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جاوے۔ شیطان سارا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا، تساں کیوں مانتے پے جی؟ چلو جڑا شیطان نو دشمن سمجھ رہا ہوتے اچھی آواز نو، انہی دیر تک ناشتہ، جنی دیر تک نمازیں، اور انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ تے موبائل دا میسج نہیں پڑھنے جنی دیر رب دا میسج قرآن نہیں پڑھ لواں گے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو۔ ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر قرآن پاک کی تلاوت سے آباد ہوتے۔ رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، تو کہنا میں سویرے اٹھ کے پڑھ لوں گا، کیا پتہ تیری سویر زیر زمین ہو جائے۔ بڑے بندے رات نو ستے نے، سویرے اٹھنا نصیب، سویرے اٹھنا نصیب۔ اچھا قیامت دے روز مسلمان کو سب تے پہلا سوال کیڑا ہوئے گا؟ یہ سب دی آواز نہیں آ رہی یار، اور اچھی آواز نہ بولو۔ اچھا جیڑا پہلا سوال کامیاب ہو جائے نا، وہ دے باقی سوال آسان ہو جاندے ہیں۔
تو جے پہلے چی پھنس جاوے اگلے آندے بھی ہون تے بھول جائے گا۔ حضرت صاحب ایک بڑی وڈی سازش جے کیتی جا رہی ہے، سانو اصل کام والوں ہٹا کے نہ تے انہاں چکراں چ پا دیتا۔ او جی سرکار نور نے بشر نے، میں تو ایک انی چھوٹی جی گل کراں گا کہ تیری حیثیت کیا ہے تو تو دیکھ رہا کدھر پہ آویں یار۔ یاد رکھو ایک پنجابی دا مصرع وے، راہ پہ جانے یا بندے دی حقیقت جاننی ہوئے تو دے نال سفر کرو، او دی صحبت چ رہو گے پھر تن پتہ چلے گا۔ ایک اور گل کر دیاں، دور دے ٹول سہانے، دوروں وجدے بڑے سونے لگتے ہیں، قریب جاؤ تو ڈگ ڈگ۔ کئی بندے بظاہر انہاں دا بڑا چنگا، بڑے متقی پرہیزگار لگتے ہیں، لیکن قریب وہ انہاں نال کاروبار کرو تو اسی کہنے اے نال دا خبیث بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اس واسطے کہندے نے راہ پہ جانے، اونچی بولو، راہ پہ جانے، بندے دی حقیقت جاننی ہوئے تو دی صحبت چ رہو پھر پتہ چلے گا۔ یار ایک گل کرن لگا میں پتہ نہیں کدے دل تے چوٹ کر جاوے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی صحبت چ سب تو زیادہ اگر کوئی ہستی رہی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بچپنے چ بھی ساتھ، جوانی چ بھی ساتھ، بڑھاپے چ بھی ساتھ، سفر چ بھی ساتھ، حضرت چ بھی ساتھ، جنگا چ بھی ساتھ، مکہ چ بھی ساتھ، مدینہ منورہ چ بھی ساتھ۔ یار غار چ بھی نال نے تے اج مزار چ بھی نال نے۔ انی صحبت پان دے باوجود ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور بڑے غور نال ویکھدے پے نے، بڑے غور نال ویکھ رہے نے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تو میرے چہرے وال بڑی طرف غور نال ویکھ رہا میں، بے شک تو بچپنے چ بھی میرے نال رہا میں، جوانی چ بڑھاپے چ بھی، لیکن خبردار کل نو اٹھ کے اے نہ کہہ دیں کہ میں سرکار دی حقیقت نو پا لیا وے۔ فرمائے میری حقیقت نو میرے رب تو سوا کوئی پا ہی نہیں سکیا۔ لم یعرفنی حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جان ہی نہیں سکتا۔ یا جیڑا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اتنا وقت گزارن والا وہ سرکار دی حقیقت نہیں پا سکیا۔ آج دا 14ویں صدی دا ملا اٹھ کے اگر ساڈے مگر نہیں ہے۔ آؤ ہوں میں تن دساں، اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ لکھتے نے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے، اور ہے سب رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ لکھتے نے، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ ارے بشریت کی جو معراج ہے وہ اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ نے سارے رسولوں کو مسجد اقصی میں اکٹھا کیا ہے۔ جب سرکار کی سواری وہاں پہنچی ہے تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اعلان کیا کرتے ہیں، سنو ذرا۔ ایک شاعر پنجابی کا لکھتا ہے، جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے۔ حضرت تسی میرے خیال ہے نعت خان جی ذرا غور نہ سننا توجہ نال۔ جا اقصا چ پہنچے محمد پیارے، نبی سن کھڑے انتظار چ سارے،
سی فرمان نبیانو آدم نے کیتا اور صفان ٹھیک کر لو امام آ گیا جی. بشریت کی جو کمال ہے، معراج ہے، وہ سارے صفے باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں اور سرکار ان کے امام بنے ہیں. اس سے پتہ چلا سب سے اعلیٰ و اولیٰ. اس سے پتہ چلا بشروں سرکار بشر ہیں، لیکن کیسے بشر ہے؟ ان جیسا بشر، اونچی بولو، ان جیسا بشر. نبیوں میں کوئی نبی سرکار جیسا، رسولوں میں کوئی رسول سرکار جیسا. تو اگر کوئی آج اٹھ کے کہہ دے ہمارے وغیرہ ہی ہے، اس کو شرم آنی چاہیے. یار اور دوسری بات سنو، جہاں تک نور کا تعلق ہے، کس کا تعلق ہے؟ اونچی بولو یار. فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں. کس سے بنائے گئے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو یار، ابھی سب کی آواز نہیں آ رہی. اور نوری فرشتوں کے جو سردار ہیں وہ ہیں جبریل امین علیہ السلام. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں نا ہے. جبریل امین علیہ السلام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، اور سردار جو ہے سدرۃ المنتہا پہ جا کے کھڑا ہو جاتا ہے. اور کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں لکھا ہے کہ محمد دے قدماں چ سر نو جھکا کے، محمد دے قدماں چ سر نو جھکا کے عرض کیتی جبریل سدرہ تے جا کے. اچھا عرض کیا کیتی؟ سنو، محمد دے قدماں چ سر نو جھکا کے عرض کیتی جبریل سدرہ تے جا کے، میں اگے نہیں ایک پیر جا سکدا کا میرا آخری یہ مقام آ گیا ہے. جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا پر جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ آخری مقام آ گیا ہے، اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے میرے نورانی پر جل کے راکھ ہو جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، جہاں تیری انتہا ہو رہی ہے وہاں سے میری ابتدا ہو رہی ہے. یار ذرا غور سے سننا، توجہ سے سننا. جبریل امین علیہ السلام نوری فرشتوں کے سردار ہیں، نوری فرشتوں کے، اور سدرۃ المنتہا پر جا کے کہتے ہیں میں آگے نہیں جا سکتا، اگر گیا تو پر جل کے راکھ ہو جائیں گے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور جلے نہیں. اس سے پتہ چلا میرے آقا کا نور جبریل کے نور سے بھی افضل ہو رہا ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سب سے اعلیٰ و اولیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ، ملک کونین میں انبیاء تاجدار اور تاجداروں کا آقا. اگر یہ کہا جائے کہ سرکار بشر ہے تو بشریت بھی سرکار کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے. اگر کہیں سرکار نور ہے تو نور بھی سرکار کی حقیقت کو بیان نہیں کر سکتے. تو اعلیٰ حضرت نے پھر بات کہاں ختم کی؟ وہ کہتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پہ اس کو چھوڑا ہے، خدا جانے کہ تم کیا ہو. سرکار کی حقیقت کو ہم بیان نہیں کر سکتے. تو ہمیں اپنی اوقات دیکھنی چاہیے، اپنی اوقات دیکھنی چاہیے. وہ کہندے ذات دی کوڑ کے لیے تے
جپا کس کو مار رہا ہے یار؟ تیری اوقات کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے سرکار کو اتنا علم ہے، اتنا نہیں تھا، اتنا تھا، اتنا نہیں تھا۔ اس کا میں ایک چھوٹا سا جواب دیا کرتا ہوں۔ حضرت صاحب، ایک بندہ میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے، کون سی کلاس کا ہے؟ 10ویں جماعت دا۔ ایدے علم دا احاطہ پرائمری والا کر سکتا ہے؟ اونچی بولو۔ 8 پاس کر سکتا ہے؟ کون کرے گا جرائے تو زیادہ پڑھا ہوئے گا۔ 10ویں پاس دے علم دا احاطہ کون کر سکتا ہے جڑا انہوں لوں؟ تو جڑا نبی دے علم دا احاطہ کر رہا ہوئے، اینا ہے گا سی اینا نہیں سی ہے گا۔ تیری اوقات کی ہے یہ یار؟ تو اپنے آپ نے کی سمجھ رہا ہے؟ خدا را تھوڑی سی بات، یہ وہ بارگاہ ہے، یہ وہ بارگاہ ہے۔ ایک تو ہے سرکار کی ذات، ایک ہے سرکار کی محفل۔ ان کی تو محفل کا بھی ادب کرنا پڑتا ہے۔ فرمائے میرے آقا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والوں، ان کی محفل کا بھی ادب کرنا ہے۔ محفل میں بیٹھے ہو تو میرے محبوب کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا۔ اگر کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تیرے چہرے پہ داڑھی سجی رہ جائے گی، ماتھے پہ محراب سجا رہ جائے گا، یہ امام شریف کا تاج سجا رہ جائے گا، ہاتھ میں تسبیح پکڑی رہ جائے گی، اندر سے خالی کر دیے جاؤ گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال جلا کر راہ کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلنے دیا جائے گا۔ اور یاد رکھو، بندے کو اپنی غلطی کا پتہ چل جائے توبہ کر لیتا ہے۔ سرکار کی شان میں بے ادبی گستاخی ایسا جرم ہے، یہ جرم کا پتہ بھی نہیں چلتا، پتہ چلے گا جب قبر میں جائے گا، پھر کہے گا ہائے میرے پلے تو ککھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہم سب مومنوں کی ماں ہیں، ہم سب مومنوں کی ایک مرتبہ رات کا وقت ہے، اپنے حجرہ مبارکہ میں چراغ جلا کر کپڑے سی رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ سوئی دھاگے سے کپڑے سی رہی ہیں۔ اچانک ایک ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا اور ہاتھ میں جو سوئی پکڑی ہوئی تھی وہ بھی نیچے گر گئی، وہ بھی گم ہو گئی۔ اب آپ پریشان حال بیٹھی ہیں کہ سوئی بھی نہیں رہی، چراغ بھی بجھ گیا ہے، اب میں کام کیسے کروں؟ اتنے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ پوچھا عائشہ تو پریشان حال بیٹھی ہے، وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چراغ جلا کر کپڑے سی رہی تھی، اتنے میں ہوا کا جھونکا آیا جس نے چراغ کو بجھا دیا اور میرے ہاتھ سے سوئی بھی گر گئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سنا تو مسکرانا شروع کر دیا۔ اونچی بولو کیا کیا؟ اونچی بولو یار کیا کیا؟ فرمایا تھا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ کے دندان مبارک ظاہر ہوئے اور ان سے اتنا نور نکلا، اتنا نور نکلا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہے میرا سارا حجرہ اتنا روشن ہو گیا کہ میں نے اس روشنی میں اپنی سوئی کو بھی تلاش کر لیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ
قیامت کے دن کچھ ایسے افراد ہوں گے جن کو میرا دیدار سے محروم رکھا جائے گا، چہرے کی زیارت نہیں کروائی جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ گئیں، یا رسول اللہ وہ کون ایسا ہوگا جس کو آپ کے چہرے کی زیارت نہیں کروائی جائے گی؟ فرمایا عائشہ وہ بندہ ہوگا جس کے سامنے میرا ذکر ہوگا اور مجھ پر درود و سلام نہیں پڑے گا۔ ایک اور اس کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹا سا واقعہ عرض کر دوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے، اور آپ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا نا کہ زلیخا پر جب عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے تانے کسے، آوازیں کسی، شرم نہیں آتی؟ عزیز مصر کی بیوی ہو کے غلام کے پیچھے مری جا رہی ہے، تو اس نے سب کو دعوت دی تھی، ان کے ہاتھوں میں سیب پکڑا دی اور چھری پکڑا دی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور یوسف علیہ السلام کو پردے میں کھڑا رکھا اور کہنے لگی جب میں تمہیں کہوں گی اس وقت تم نے یہ سیب کاٹنا ہے۔ جب کاٹنے کی باری آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے ذرا چہرے سے پردہ تو اٹھا دیں۔ آپ نے جیسے پردہ اٹھایا، ادھر زلیخا نے کہا اب سیب کاٹ دو۔ قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے سیب کے ساتھ ہاتھ بھی کاٹ دیا، ان کو پتہ نہ چل سکا۔ یا رسول اللہ ان کا حسن بڑا مشہور ہے، اور وہ اپنے چہرے پہ پردہ ڈالے رکھتے تھے۔ آپ تو ان کے بھی امام ہیں، آپ تو ان کے بھی، آپ کے چہرے پر ہم پردہ کوئی نہیں دیکھتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ رب تعالیٰ نے میرے چہرے پر 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ کتنے ڈالے ہوئے ہیں؟ اب حضرت عائشہ صدیقہ محبوبہ ہیں سرکار کی، عرض کرتے ہیں یاد آج سارے پردے اٹھا دیں، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں، آج سارے پردے اٹھا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ ذرا میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ جیسے انہوں نے ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھا، جلدی سے ڈر کے حجرے سے باہر تشریف لے گئی۔ سرکار مسکرانے لگ پڑے، فرمایا عائشہ اندر آ جاؤ۔ باہر کیوں گئی تھی؟ عرض کرنے کہ یار مجھے تو یوں لگا جیسے یہ سب کچھ جل جائے گا، یہ کوئی چیز بچے گی نہیں، اس لیے میں ڈر کے باہر چلی گئی۔ سرکار فرمایا عائشہ ابھی تو میں نے ایک ہی پردہ اٹھایا تھا، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، اور وہ اگر جلوہ فرما ہو تو کون تماشائی ہو۔ یار خدا کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو موضوع بحث نہ بنایا کر۔ تم کیا حقیقت کو جان سکتے ہو؟ جو بچپنے سے لے کر آخر تک ساتھ رہے وہ سرکار کی حقیقت کو نہیں پا سکے، تو اٹھ کے کیسے پا سکے؟ ہم تو بس یہی جانتے ہیں یا رسول اللہ ہم فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ کی آل پر قربان جائیں، آپ کے صحاب پر قربان جائیں، اور ہماری ایک جان تو کیا اللہ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے کیا ہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ یا رسول اللہ کروڑوں جہان ہوتے، میں ایک ایک کر کے آپ پر قربان کرتا جاتا، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں آپ حضرات کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا خدا را ایسے بندوں کی صحبت سے بچا کرو، اپنے مسلک کے علماء کرام کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ آج ہم نے علماء کرام کو چھوڑ کر بی بی گوگل کو ہم نے مولوی بنا لیا ہے۔
موبائل پہ جو بھی آتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے، ہم نے اس کی کبھی تصدیق بھی نہیں کرتے اور اس کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہ کرو، دیکھو کوئی ادھر لگ رہا ہے کوئی ادھر لگ رہا، اپنی ایمانداری سے بتلاؤ، نماز کی طرف کوئی بلا رہا ہے ہمیں؟ ابھی میں چند دن پہلے کالا خطائی روڈ ہے نا جہاں پر یہ رنگ روڈ بنا ہے، وہاں پر مجھے کسی نے بیان کے لیے دعوت دی۔ یقین جانو مجھے دلی طور پر سکون ملا ہے حضرت صاحب کا بیان سن کے۔ میں خدا کی قسم میرا دل ٹھنڈا ہوا ہے کہ یار کوئی تو میرا دست و بازو بننے والا ہے۔ یقین جانو مجھے انہوں نے کہا حافظ صاحب ہم محفلیں کرواتے ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ بھی ہماری محفل میں آؤ۔ میں نے دیکھا تو میں نے کہا یار میرے پاس تو اس دن ٹائم نہیں ہے، البتہ ایک بات ہے، اگر آپ پہلے میرا بیان کرا لو عشاء کے فوراً بعد، پھر میں بیان کر کے اگلی جگہ چلا جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے جی، ہمارے پاس 2 عالم دین اور ہیں، آپ پہلے بیان کرنا اس کے بعد آپ چلے جانا، ہم بعد میں ان کو سن لیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، میں چلا گیا، بیان کر کے میں واپس آ گیا۔ یقین جانو اگلے دن ان کا پیغام کیا ملا، کہنے لگے حافظ صاحب سانتے پتہ ہی آج چلے کہ سان نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ کہنا جو بھی آیا ہمیں جنت کی ٹکٹیں دے کے گیا ہے، کسی نے یہ نہیں کہا نماز بھی پڑھا کرو۔ تو نہیں بھائی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ اگر میری سوچ غلط ہو تو یہ علماء کرام میرے سروں کے تاج بیٹھے ہیں، یہ میری اصلاح کریں گے۔ میں ایک نبی ایک رسول کو طبیب سمجھتا ہوں۔ طبیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے سامنے جیسا مریض ہو دوائی ویسی دے گا۔ اور ایک جو عالم دین ہے وہ بھی نائب رسول ہوتا ہے، یہ بھی طبیب ہوتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے سامنے دیکھے عوام کس مرض میں مبتلا ہے، اس مرض کی دوائی دے۔ یار ایک بندے کو پیٹ میں درد ہے، ہم سر کی دوائی دے کے چلے جائے، کیا فائدہ یار اس کو؟ آج مرض کی ہم دوائی نہیں دیتے۔ یقین جانو ابھی پیچھے دن میں چکوال گیا، چکوال میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے بیان کا۔ میں وہاں پوچھتا ہوں یہاں بیماری کون سی زیادہ پائی جاتی ہے، کون سی برائی زیادہ پائی جاتی ہے، تاکہ بیان میں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی جائے۔ میں نے مولوی صاحب سے میں کہا مولوی صاحب اتنے برائی کے نہیں پائی، کہنے اسی نہیں دسنا، تسی بیان کر کے چلے گا چھٹی ساڑھی ہو جائے گی۔ میں کہا نہیں یار تسی دسو تو صحیح، کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر کرے گا۔ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب اتھے زد بازی تھی، نچن والیاں تے نوٹ بڑے سٹتے نے، ادھر زد بازی سے بیٹھا ادھر زد بازی میں، وہ کہنا میں بولتے سننے ہو، میں کہنا لکھا روپے نچن والے تے سٹتے نے۔ یقین جانو میں نے بہرحال ان کو پھر طریقے سے سمجھایا کہ تیرے پاس اگر دولت ہے تو اس دولت سے جنت خرید، دوزخ نہ خرید۔ یا رب نے تجھے دولت جی ہے، رب کا گھر بناؤ، علماء کرام کی خدمت۔ تو ناچنے والوں کی خدمت کر رہے، لوگ ناچے ہی بنیں گے، نہ کہیں گے پیسے آتے ہیں۔ ایک جگہ علماء کرام کا اکٹھ تھا، خدا کی قسم میرا تو دل جو تھا نا وہ پریشان ہو گیا۔ میں بھی وہاں چلا گیا، میں نے کہا چلو میں بھی ان کو جا کے اپنا دل کا درد سناؤں گا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں تو نذیر بھی ہیں، کیوں جی ایسا ہی ہے نا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، آپ مبشر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، خوشخبری سناتے بھی ہیں اور ڈر بھی سناتے ہیں۔ تو میں نے کہا آج ہم نے نذیر والی صفت چھوڑ دی ہے، ہم صرف بشارتیں سنا رہے ہیں، تو یار تم ڈرایا بھی کرو تاکہ لوگ مسجد کی طرف آئیں۔ تو ایک مولوی صاحب کہنے لگا نا حافظ جی سان نوکری کرن دینی جے کہ نہیں کرن دینی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا اس دن میں نے سود کے اوپر بیان کیا تو ہماری مسجد کا صدر کہتا ہے مولوی صاحب چھٹی کرو، کیونکہ وہ خود سودی کاروبار کرتا تھا۔
اب حضرت صاحب میں اتنا ڈرا، میں نے کہا ہمیں علماء کرام سے ہی تو دین کا علم حاصل، اگر یہی ڈرتے رہے تو میں اسلام کی اصل صورت کیسے نظر آئے گی؟ بڑا مجھے یار خطرہ پیش ہے۔ بھائی حق بات بیان کرنی چاہیے، حق بات بیان کرنی چاہیے۔ اب ہم امام حسین تو بن نہیں سکتے یار، ان کے نقش قدم پر چلنے والے تو بن جاؤ یار، جو یزید کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو گئے ہیں۔ حق بات بیان کی ہے یار، ہمیں بھی یار حق بیان کرنا چاہیے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے دولت کا، تو یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھ دی ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہ کم کر سکتی ہے نہ زیادہ کر سکتی ہے، اور جو نہیں لکھی گئی ساری دنیا بھی مل کے کوشش کرے نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے ہمیں حق گوئی سے کام لینا چاہیے۔ مجھے یقین جانو حضرت صاحب کا بیان سن کے دلی طور یہ میرے انہوں نے دل کی آواز، میں تو جب بیان کرتا ہوں نا میں ایکو ساؤنڈ سب کچھ بند کروں، میں کہا سادہ سی آواز بھائی کان چ جاوے تے دل چ اترے۔ اب آپ نے میرا خیال ہے جو بھی سنا ہے سمجھ تو آئی ہے نا، کوئی پلے تو پڑا ہے نا۔ اگر میں اوپر راگیں لگاؤں اور اوپر جناب فل ساؤنڈ بھی کھلا دوں، بھیرا شریف میں گیا بیان کرنے کے لیے تو بڑا بڑا پنڈال بنا ہوا تھا، حضرت صاحب سپیکر فل کھولے آیا تو نقیب محفل بھی ایڈی چوٹی دا زور لا رہے ہیں۔ میری واری ہے، میں کہا یار تہاڈی مہربانی، تہاڈے کے پتھر تے نہیں بیٹھے انسان بیٹھے نے یار، انہاں دے اندر پردے نے پاڑنے جے میں کیا آیا؟ کوئی تھوڑا سا یار خیال کرو یار، ہمارا مقصد تو یہ ہے لوگوں تک پیغام پہنچے۔ آج ہم پیغام کہاں پہنچا رہے ہیں؟ جس سے پوچھو یار بیان کیا بڑا مزیدار ہوا ابھی کیا کسی اے نہیں پتا کیجیے نہیں یار کچھ تھوڑا سا پلے تو ڈالو یار۔ بہرحال میری دعا ہے اللہ تعالی ہمارے عمران بھائی کے جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اور انہوں نے میں کہتا ہوں آج ہم سالگرہ پر ہزاروں روپیہ خرچ کرتے ہیں، عقیقہ نہیں کرتے۔ عقیقہ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، اس سے رب نہیں آنے دے گا، کیک کٹنا میں خدا کے بندو اللہ کی رضا دیکھو کس میں ہے، سرکار کی رضا کس میں، وہ کام کرو۔ اور اپنی طرف سے اوروں جگہ پر پیسے خرچ کرتے جاتے ہو، تم حقیقہ کرو اولاد کا، اللہ تعالیٰ تیری کمائی میں برکت عطا کرے گا۔ بندہ کہتا ہے میرے پاس توفیق نہیں، میں نے کہا بچہ بیمار ہو جائے ٹیسٹاں تے ہزاراں پہ لگ جاندے نے، کیا پتہ تو حقیقہ کا رب تعالیٰ تجھے ٹیسٹوں سے ہی بچا لے یار بیماریوں سے ہی بچا لے یار۔ تو یہ کوشش کرو، اس طرف آؤ، اپنے لائن تبدیل کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ صاحب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔